السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4 ٹی وی کے پروگرام ناز برداریاں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اور ان پر اپنا بے لوگ تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کل مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے لندن گئے ہیں اور انہوں نے اپنا نجی دورے میں پاکستان کی سیاست، اس کے فیوچر اور قیادت کے لیے مسلم لیگ نون کے جو چیئرمین ہیں، صدر ہیں نواز شریف صاحب، ان سے ملاقات کی ہے اور ان سے رائے لی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے پیچھے یہ کیا کہانی ہے، کیا سٹوری ہے؟ عشاء یہ ہے کہ نواز شریف اس وقت مسلم لیگ نون کے صدر نہیں ہے، نہ ہی وہ اس کے چیئر پرسن ہے، وہ اس کے اس وقت قائد ہیں صرف، کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے انہیں سزا ہوئی تھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رول کے مطابق وہ کسی قسم کا پارٹی عہدہ جو ہے انہیں نہیں دیا جا سکتا تھا، تو اس وقت صرف وہ مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، وہ پارٹی کے کوئی بھی عہدیدار نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اس وقت صدر جو ہیں وہ میاں شہباز شریف ہیں، جو ہمارے اس وقت وزیر اعظم ہیں۔ تو میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی کابینہ کے ساتھ اور اپنی ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقات کی ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو ملاقات ہے اس میں یہ تھا کہ ایک تو یہ میسج دینا تھا کہ میاں نواز شریف جو ہیں آج بھی پاکستان کے اہم ترین لیڈر ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور مسلم لیگ نون تو ان کے بغیر ادھوری ہے۔ آج بھی ووٹ بینک جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا نواز شریف کی وجہ سے ہے۔ تو ایک تو مسلم لیگ نون نے یہ پیغام دیا کہ ہم نواز شریف کو کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے، اور بہت اہم جو میٹنگ ہے وہ لندن جا کے ہو رہی ہے۔ تو ایک میسج یہ چلا گیا، اور اس سے یہ بھی میسج دیا گیا کہ آنے والے وقتوں میں میاں نواز شریف جو ہیں وہ جلد از جلد ایسی سیاسی صورتحال بہتر ہوتی ہے۔ ابھی تو وہ عمران خان صاحب کے 20 تاریخ والے اعلان کو دیکھ رہے ہیں نا، جو انہوں نے لانگ مارچ کا کہا ہے، اگر تو اس غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے تو پھر میاں نواز شریف جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے پاکستان آ جائیں گے۔ بصورت دیگر ایسی اور 4-5 میٹنگز جو ہیں لندن میں ہوں گی۔ ایک تو یہ میسج گیا، دوسرا یہ تھا کہ میاں صاحب کو اعتماد میں لینا بہت ضروری تھا۔ اس وقت جو کولیشن بنی ہے اس میں بہت ساری پارٹیز ہیں، اور یہ نظر انداز کرنے والی بات نہیں ہے، اس میں سب سے بڑی جو پارٹی ہے، جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری۔ اور آصف علی زرداری صاحب جیسے کہ سارا ملک جانتا ہے، جوڑ توڑ کے تو وہ بادشاہ ہیں۔ مسلم لیگ نون کو یہ خدشہ ہے، ایک تو انہوں نے اپنا حصہ مانگ لیا، جیسے میں نے 3-4 پروگرامز میں بتایا، بار بار کہا کہ آصف علی زرداری وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے نامینیٹ کر دیا جائے بطور صدر پاکستان تو وہ کہتے ہیں کہ میں 2/3 اکثریت جو ہے وہ پوری کر لوں گا، ایم پی ایز کی اور سینیٹرز کی، جتنی ریکوائرمنٹ ہے، جتنی ریکوائرڈ نشستیں ہیں قومی اسمبلی سے، سینٹ سے اور صوبائی اسمبلی سے، وہ کہتے ہیں میں پوری کر لوں گا۔ ان کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ اب بلاول بھٹو اگلے سال 35 سال کے ہو جائیں گے، تو زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ہوتے ہوئے اس الیکشن میں بھرپور طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو لے کے آئے میدان میں، پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں الیکشن لڑا جائے اور بھاری اکثریت لی جائے پیپلز پارٹی کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اگلے ٹرنیور میں وزیر اعظم پاکستان ہوں، اور اس لیے ضروری ہے کہ وہ صدر پاکستان ہوں۔ اگر آصف زرداری صدر پاکستان بن جاتے ہیں تو ان کے لیے بڑی سہولت ہوگی، پورے ملک میں رابطے کرنا ہے، ظاہر ایک بہت بڑا منصب ہے، پھر وہ پارٹی کے اس وقت جو کو چیئر پرسن بھی ہیں، تو ان کے لیے بڑا آسان ہوگا بلاول بھٹو زرداری کے لیے راہیں ہموار کرنا۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ صدر پاکستان بن جائے۔ اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس پہ سوچتی ہے کہ زرداری صاحب اگر صدر پاکستان انہیں بنا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ پنجاب میں بھی وہ ایک بڑا حصہ حاصل کریں گے، تو مسلم لیگ نون خطرے میں ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے، اب مسلم لیگ نون کے یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے گلے میں ایک ایسی ہڈی پھنس گئی ہے کہ اب نہ تو وہ اسے اندر نکل سکتے ہیں اور نہ ہی اگل سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون اب سوچ بچار اس پہ کرے گی، اور نواز شریف سے ڈیفینیٹلی اس پہ لمبی تفصیلی ان کی بات ہوئی ہوگی کہ آصف زرداری صاحب اب صدر پاکستان سے کم منصب مانگ نہیں رہے، جو اپنا حصہ وہ مانگ رہے ہیں، وہ صدر پاکستان کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون سوچتی ہے کہ اگر ہم یہ منصب انہیں دے دیتے ہیں تو اس وقت تو ٹف ٹائم دے رہے ہیں نا جناب عارف علوی صاحب۔ عارف علوی صاحب ایک یوں سمجھ لی، نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے اور نہ ہی ان کے تعلقات ایسے ہیں، وہ تو جو بھی کھیل رہے ہیں وہ عمران خان کی وجہ سے کھیل رہے ہیں۔ لیکن آصف زرداری جو ہیں وہ تو ایک کایا سیاستدان ہے، ان کا اپنی ایک بیٹیج ہے۔ اگر وہ صدر پاکستان بن جاتے ہیں تو اس کے بعد اتحادی کہاں کھڑے، اور مسلم لیگ نون کو یہ خدشہ ہے کہ یہ تو ہمیں لے دے جائیں گے، یہ ہمیں کھا جائیں گے۔ سب سے اہم پوائنٹ یہ تھا۔ دوسرا، مولانا فضل الرحمان کے جو تحفظات ہیں اس پہ بھی میاں صاحب کو ڈیفینیٹلی اعتماد میں لیا گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس وقت
جو عوام کو ریلیف دینا ہے. بجٹ پیش کرنا ہے انہوں نے 10 جون کو, اور 10 جون تو آگے بس رہ گئے 17-18 دن. تو انہوں نے آج سے نہیں 1 مہینہ باقی ہے, 27-28 دن, 27-28 دن کے بعد انہوں نے بجٹ پیش کرنا ہے. تو پبلک کو جو ریلیف دینا تھا, اب میاں صاحب کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنلی جو فرینڈز ممالک ہیں ان سے کوئی نہ کوئی ریلیف لیا جائے. کل آپ کو پتا ہوگا کہ ایک خبر آئی تھی کہ ممکن ہے, اور حکومتی ایک عہدیدار نے کہا, رانا ثناء اللہ, انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ ہم سے سعودی عرب اپنے 3 ارب ڈالر جو ہیں وہ واپس مانگ لے. ٹھیک ہے, انہوں نے خدشے کا اظہار کیا, وہ واپس مانگ لے. اچھا, اس کی سمجھ نہیں آ رہی, اگر وہ واپس مانگ لیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ مہنگائی کہاں جائے گی. ہمارے جو اس وقت اثاثہ جات ہیں ان میں 2 ممالک کے ایک بڑی خطیر رقم ہے ان اثاثہ جات میں, جن میں سعودی عرب کے بھی اس میں شامل ہیں. 3 ارب ڈالر جو ہیں اگر وہ نکال لیتے ہیں اور واپس مانگ لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر مہنگائی کا وہ طوفان آنے والا ہے جس کا تصور کر کے مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میاں صاحب سے ساری ملاقات جو کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا, اور ملک کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں ہماری سیاست جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو پا رہی. ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی حکومت چلے گی کہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں, لندن کی ملاقات انتہائی اہم ہے. میاں صاحب کو اعتماد میں لیا کیونکہ پارٹی کو وہی لیڈ کر رہے ہیں, اور ووٹ بینک تو میاں نواز شریف کا ہے. تو مریم بی بی کا بھی بار بار یہی اصرار تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو اعتماد میں لیا جائے, اور جو بڑی پالیسی ہے, یہ بڑے فیصلے ہیں. مثال کے طور پر اگلا صدر پاکستان کون ہوگا, عارف الوی صاحب کو اگر ہٹاتے ہیں, پھر ممبرز کیسے پورے کرنے ہیں, یہ ایک بڑا ٹاسک ہے. اگر وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کہ میں کر لوں گا, اگرچہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں کروں گا. اور تیسری اہم بات یہ کہ اب نواز شریف جو ہے وہ, یہ میں آپ کو بریکنگ دے رہا ہوں, ان سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ اپنا اعلامیہ جو ہے, آپ اپنا نیریٹو جو ہے اس کو چینج کریں آرمی کے بارے میں, تاکہ سافٹ کارنر پیدا کیا جائے. شہباز شریف کے بارے میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں نرم گوشہ رکھا جاتا ہے, لیکن میاں صاحب کے بارے میں آج بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے بڑی اسٹرکٹ ہے, اور میاں صاحب کے اس بیانیے کی وجہ سے وہ کسی صورت میں میاں صاحب کو برداشت نہیں کر رہے. تو ایک امیج یہ دیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے سافٹ امیج پیدا کیا جائے, میاں صاحب کو منع کیا جائے کہ آپ کوئی ایسے بیانات نہ دیں. لیکن اتفاق سے وہ بیان کل آصف علی زرداری صاحب نے دے دیا, اور اس پہ بڑی لیدے ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انہیں اس وقت تھوڑا سا تدبر کا, فہم و فراز کا مظاہرہ کرنا ہے. بصورت دیگر یہ جمہوریت کی ساری کی ساری بساط لپیٹی جا سکتی ہے. یہ اداروں کو لڑانے کی کوشش نہ کریں اور اداروں کے آمنے سامنے آ کے کھڑے نہ ہوں. اگر ایسا کرتے ہیں وہ, تو پھر یہ سارا کچھ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا, مشکل ہو جائے گا. تو مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت سب سے زیادہ اسٹیک پہ وہ لگی ہوئی ہے. اگر وہ پیپلز پارٹی کو صدارتی منصبی دے دیتی ہے تو اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کے پاس زیادہ کھیلنے کو کچھ بچتا نہیں ہے. یہ سارا کچھ لندن میں طے ہوا ہے.